السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آج آئی ایس پی آر میں صبح ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو زبردستی کی انفارمیشن منسٹر ہیں، کس بیسس پہ کچھ نہیں پتہ، ان کا کام کیا ہے عمران خان کے خلاف سے باتیں کرنا۔ وہ آئی ایس پی آر جاتی ہیں اور میجر جنرل باور افتخار صاحب سے ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک پکچر ریلیز کی جاتی ہے جس کا مقصد، جس کا دکھانے کا، جس اینگل سے پکچر ہے اس کے صاف مقصد ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ خان صاحب کو اور سب کو، عوام کو یہ پیغام دینی تھی کہ امپورٹڈ حکومت، زبردستی ملک پر مسلط ہونے والی حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے۔ یہ سارے سلسلے ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو لانے والی بھی فوج، اسٹیبلشمنٹ، ججز، گورنمنٹ، بیوروکریسی یہی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ پہلی پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی ڈالر نیچے آ گیا، روپے مستحکم ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی۔ یہ پہلا پیغام تھا کہ ہم ایک پیج پر ہے۔ آج عمران خان کی اتنی محنت، اتنی کوششوں کے باوجود آج جو پیغام تصویر جاری ہوئی ہے، یہ پیغام خان صاحب کو دیا گیا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ عوام کو پیغام دیا کہ ہم امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہیں۔ پہلے ہم شہباز شریف، نواز شریف کو عوام پر کچھ عرصہ مسلط کریں گے، ملک کی تباہی پھیریں گے۔ پھر ہم اس کے بعد بلاول اور زرداری کو لانچ کر دیں گے، اس کے ساتھ ملک کی تباہی پھیریں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ عوام کو، خان صاحب کو اور سب کو، عوام کو پیغام ہے کہ جی فوج، اسٹیبلشمنٹ، ججز، الیکشن کمیشن، بیوروکریسی اور امپورٹڈ حکومت، چور، مکار، غدار، یہ سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ زرداری، بلاول، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ یہ پیغام عوام کو دینا تھا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے، خان صاحب ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں جس میں خان صاحب بولتے ہیں جی کہ ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، ان سب کے خلاف، صابر شاکر، ان سب کے خلاف کارروائیاں بند کی جائیں، اور پنجاب میں جو ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ زبردستی نون لیگ کو الیکشن جتوانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کا نام بھی آتا ہے اور ان سب کا، یہ سلسلہ بند کیا جائے ورنہ میں راز کھول دوں گا۔ اسی رات عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ عدالتیں تو پتہ ہے کس کے حکم پر کھلتی ہیں 12 بجے رات کو، کس کے حکم پر الیکشن کمیشن 7 مہینے ڈیلے کا کہہ دیتا ہے، کس کے حکم پر سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ ایک فون کال ہے۔ ایم کیو ایم وائی کے خالد مقبول صدیقی، جاوید چودھری بقول عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک فون آیا تھا تو ہم نے آپ کو چھوڑ کے امپورٹ حکومت کا ساتھ دیا۔ باپ پارٹی خود ہی کہہ چکی کہ ہم فوج کے کہنے پر ساری پارٹیاں چینج کرتے ہیں، حکومتیں گراتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک ایلفی جو حکومت کو، اس حکومت کو قائم رکھ رہی ہوئی ہے، وہ فوج کی ہے، سب کے سامنے آ گیا ہے۔ تو خان صاحب کا پیغام تھا کہ خان صاحب نے پیغام دیا، اسی رات عمران ریاض کو اریسٹ کر کے یہ پیغام خان صاحب کو دے دیا گیا کہ جتنا آپ بولیں گے ہم اتنا آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ ہم نے ان حکومت کو، زرداری، نواز شریف کو، شہباز شریف کو 10 سال، 8-10 سال رکھنا ہے جی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ خان صاحب کو پیغام دیا گیا، یہ عوام کو پیغام دیا گیا کہ ان چوروں کو، ان غداروں کو، ان ملک دشمنوں کو، ان امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹوں کو ہم نے مسلط ملک پر رکھنا ہے، عوام نے جو کرنا ہے کر لو، فوج امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے 70 سال سے ملک میں، 75 سال سے ملک میں؟ فوج کہتی ہے بلوچستان میں کچھ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، عوام مان لیتی تھی ہاں جی بلوچستان کے لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہی نہیں حقائق ہیں کیا، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، ہو سکتا ہے یہی ظلم ان کے ساتھ بھی ہو۔ تو آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے بلوچستان کے لوگ صحیح تھے یا یہ فوج کہہ رہی تھی یہ صحیح تھا۔ وزیرستان کے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ہم بغاوت اس لیے کر رہے ہیں، فوج کہتی نہیں یہ جی قاتل ہیں، یہ دشمن، ملک دشمن ہے، ملک کے خلاف بغاوت کریں، ہم لوگ مان لیتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ہے کہ وزیرستان کے لوگ صحیح تھے یا یہ معاملہ صحیح تھا، یہ بولنا فوج کا صحیح تھا۔ اس طرح ہمیں 70-75 سال سے کہا گیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اب کہہ رہے ہیں انڈیا سے ٹریڈ ہماری ضرورت ہے، انڈیا سے ٹریڈ کریں گے۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ 70-80 ہزار لاشیں ہم نے دیکھی ہیں امریکہ کی جنگ میں کود کر، ہمارا 120-130 ارب ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ کی جنگ میں کود کر۔ آج فضائل بیان کیے جا رہے ہیں امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی، فوج امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی باتیں کر رہی ہے پچھلے 1 سال سے، جبکہ عمران خان ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ چکے تھے، اسی وجہ سے عمران خان کو ہٹایا گیا۔ ہمیں 1400 سال سے پتہ ہے کہ اسرائیل ہمارا بدترین دشمن ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اسرائیلیوں کا خاتمہ ہوگا، پورا ایک ایک یہودی کو قتل کیا جائے گا، ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ 70 سال سے ہمیں یہی پتہ ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے۔ 1973 میں پیرس میں اس وقت کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے بولا تھا کہ ہمیں اب عرب سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں ایک ہی ملک سے خطرہ ہے، وہ ہے پاکستان، واحد ایٹامک پاور، اسلامک ایٹامک پاور ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ 1973 میں یہودیوں نے کہا تھا، یہودی کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں اسرائیل ہمارا بدترین دشمن ہے، اب کہتے ہیں اسرائیل سے تعلقات ہماری مجبوری ہے، ہم نے تو کرنے ہیں، اس میں بڑا فائدہ ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ کیوں بھائی؟ جو فوج کہتی جائے گا وہ آپ کا بیانیہ ہوتا جائے گا، یہ سلسلہ ہو تو رہا تھا لیکن اب یہ نہیں ہو رہا۔ زرداری چور، بلاول چور، شہباز شریف چور، مریم نواز چور، نواز شریف چور،
JI फे चोर सारे चोर बाप पार्टी जिस तरह बलूचिस्तान के साथ जुल्म होता रहा है, हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान वाले कुछ हद तक गलत भी होंगे, लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया हमारे साथ फ़ौज ने, वो हम मानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने जो पोर्ट्रे किया हम मानते हैं कि जी फ़ौज ने हमें बताया कि ये सारे गद्दार थे, हम मानते हैं। आज फ़ौज कह रही है वो सारे सही हो गए जी, बलूचिस्तान के भी सारे सही हो गए। इंडिया हमारा दुश्मन था, आज वो सही हो गया। जो मुहिब वतन थे वो आज गद्दार हो गए। इमरान रियाज गद्दार, अरशद शरीफ गद्दार, समी इब्राहिम गद्दार, मोहित पीरज़ादा गद्दार, साबिर शाकिर गद्दार, सब गद्दार हो गए। वो हामिद मीर और वो सारे जो लिफाफे सलीम साफ़ी ये सारे थे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, फ़ौज को मतीउल्लाह जान और ये सारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, जो उस वक्त दुश्मन थे वो अब मुहिब वतन हो गए। मतलब आप जो कहेंगे वही बयानियाँ चलता रहेगा, अब ये सिलसिला नहीं होगा। इमरान खान मुल्क के साथ वफ़ादार था, मुहिब वतन था, मुल्क को आगे ले जा रहा था, मुस्लिम मुल्कों को जोड़ रहा था, मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद कर रहा था। यही चीज़ फ़ॉरेन इस्टेब्लिशमेंट को, अमेरिका, इसराइल और इंडिया को पसंद नहीं थी, UK को पसंद नहीं थी। उन्हीं के कहने पर हमारे यहाँ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के कुछ इदारों ने मिलकर साजिश की और ख़ान साहब को हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे माई बाप को पसंद नहीं था। आज ये स्टेटमेंट आती है कि स्क्रीन शॉट चल रहा था, शेयर हो रहा था कि जी IMF ने मना कर दिया चाइना से आप लोन ना लें। IMF खुद भी नहीं दे रहा और चाइना से भी मना कर आप ना लो। ये सिर्फ साजिश थी इमरान खान को हटाकर एक तो हमारे ऊपर इसराइल, इंडिया और अमेरिका के ग़ुलाम मुसल्लत करने की, चाइना और रशिया से पाकिस्तान को दूर करने की, मुस्लिम मुल्कों की क़यादत जो पाकिस्तान कर रहा था, मुस्लिम मुल्कों को जोड़ रहा था, सऊदीया यमन की जंग में किरदार अदा करता, UAE कतर की जंग में किरदार अदा करता, इस सारे सिलसिले से पाकिस्तान को आउट कर दिया गया। ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या आवाम के ख़िलाफ़। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तोला जो आवाम को महंगाई से रिलीफ देने आया था, आटा, चीनी, दाल, घी, सब्ज़ी, मुर्गी, सब की सत्यानाश कर दी। महंगाई का तूफ़ान आ गया, टेक्सटाइल मिलें बंद हो गए, एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गए, रेमिटेंस कम होना शुरू हो गया। महंगाई के बोझ तले आवाम को मार रहे हैं, आवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लेकिन DG ISP सब मरियम नवाज़ के साथ बैठ के तस्वीरें बना रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं हमने तो यही कंपनी चलानी है, आपने जो करना है कर लो। तो आवाम को अब निकलना होगा, आवाम को अब आगे आना होगा, आवाम को आवाज़ उठानी होगी, आवाम को निकलना होगा। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक एक फोरम पर, टिकटॉक, हर जगह आवाज़ उठानी होगी इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इनको मुसल्लत आवाम पर करने वालों के ख़िलाफ़, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, सबके ख़िलाफ़। तभी ये सिलसिला बंद होगा, वरना इनका प्लान है 8 से 10 साल इन चोरों को आवाम पर मुसल्लत करने का। उस बीच इसराइल को भी तस्लीम कर लिया जाएगा, इंडिया से भी ट्रेड शुरू हो जाएगा, अमेरिका को एयर स्पेस भी दे दी जाएंगी, मुल्क को भी बेच दिया जाएगा IMF के हाथों, इन गद्दारों के हाथों सारे मुल्क का सौदा कर दिया जाएगा अगर आवाम सड़कों पर ना निकले, अगर आवाम ने आवाज़ नहीं उठाई तो। आवाम को मिलकर इन इदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना होगा कि फ़ौज, आवाम इमरान खान के साथ है, फ़ौज को भी इमरान खान के साथ होना पड़ेगा। ये पंजाब में ज़बरदस्ती CM पंजाब हमजा शहबाज को रखने की साजिश किया है, इस सिलसिला बंद करना पड़ेगा। तो आवाम इमरान खान के साथ है, आवाम इन चोरों, गद्दारों, इन करप्ट लोगों के, नून लीग, जरदारी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। आप ज़बरदस्ती इन पर आवाम को मुसल्लत करेंगे तो बगावत होगी हर जगह से। इस सिलसिले इनको बताना होगा 29 नवंबर का मामला अभी तक चल रहा है, मुल्क अहम नहीं है, 29 नवंबर का मामला अहम है। जरदारी साहब चाहते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं, बिलावल भी यही चाहते हैं, नवाज शरीफ ये नहीं चाहते। इस जंग में आवाम को लगाया हुआ है। सितंबर अक्टूबर में 4 आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद वो जो अज़हर अब्बास साहब हैं, शमशाद अख्तर साहब हैं, फैज़ हमीद साहब हैं, इनकी बारी आ जाएगी। अगर आर्मी चीफ़ को कुछ अर्सा एक्सटेंशन दे दी जाती है तो नदीम अंजुम साहब की बारी आ जाएगी आर्मी चीफ़ बनने की। तो ये बहुत लंबा 29 नवंबर का प्लान है, इसकी साजिश की जा रही है मुल्क के ख़िलाफ़। आवाम को उठ खड़ा होना होगा, आवाम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकना होगा, वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा।